ازا ابا عبداللہ الحسین، یہ جاذبہ تب آئے گا جب حسین کے اصولوں پر عمل کرو گے۔ یہ بالکل میتھ ہے، دین ایک میتھمیٹک اصول ہے، 2+2 4 ہے۔ صحیح کرو گے صحیح نتیجہ، غلط کرو گے غلط نتیجہ۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں کس طرح پوسٹ مارٹم کیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تم حسین کو قتل کرنے آئے، فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم لقمہ حرام سے بھر چکی ہے۔ مطلب اگر انٹرنس بری ہے تو ایگزٹ بھی کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں جوان پڑھیں، فرمایا اگر تم گندم کا دانہ بو رہے ہو تو فصل کون سی اگے گی؟ گندم کی۔ توقع نہ رکھو کہ چنا اگے گا۔ حرام کھا رہے ہو، اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ حرام کا نکلے گا۔ جان باز جنگ صفین امام حسین کا قاتل بن جاتا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال دوں، آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کربلا پڑھی کہ امام حسین نے فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ ہے تو ناصر حسین نہیں بن سکتا۔ ہاں، دنیا میں کبھی ایسا وقت آئے گا تو اپنے امام کے مقابلے میں اپنے کردار کے ذریعے سے شاید کھڑا ہو جائے، جب تک تو توبہ نہ کرے۔ اب میں نے کربلا سے یہ سیکھا، اس کا مطلب میں اپنی زندگی کا اسلوب بنا دوں کہ میں جہاں پر بھی کام کروں کوئی بھی ایسا معاملہ انجام نہ دوں جس کا نتیجہ کیا ہو؟ حرام ہو۔ ایک عام حرام جو معاشرے میں ہوتا ہے، شاید کسی کی توجہ نہ ہو، میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو نظام خدا، نظام اہل بیت اور نظام شیطان کا فرق ہے۔ وہاں صرف مال مال اور مال، اور یہاں بھی ہے پیسہ بناؤ، لیکن اصولوں کے تحت۔ شیطان بتاتا ہے پیسہ کہاں لگانا ہے، حسین بھی بتاتے ہیں پیسہ کہاں لگانا ہے۔ یہ راہ خیر میں خرچ کرواتے ہیں اور راہ وہ لہب میں خرچ کرواتے ہیں۔ اب آپ دکان پہ جاتے ہو کوئی پروڈکٹ خریدنے، مثلاً آپ نے ایک شرٹ اٹھائی، سیل لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ہے 999 روپے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو کتنی ظرافت ہے دین خدا میں۔ اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بولا 999، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ شرٹ دیتا 1000 روپے میں، لکھتا 999، اس کو پتا ہے 1 روپیہ کون واپس لے گا۔ یا آپ کہتے ہو بھائی 1 روپیہ دو، تو کہتا بھائی کھلا نہیں ہے میرے پاس، 1 روپیہ نہیں ہے۔ تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی 1000 دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں 1 روپے کی ویلیو کیا ہے۔ اب یہ جو 1 روپیہ لوگوں سے کما رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ آپ قلبی طور پہ راضی نہیں ہو۔ اس نے آپ کو ایسی سچویشن میں لا کے رکھ دیا کہ آپ کو 1 روپیہ دینا پڑ رہا ہے، آپ راضی نہیں ہو۔ لیکن اس کی جو تجارت کا مرکز ہے وہ اسی بیس پر ہے، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ پیسہ بنانا۔ جس طرح 2 نمبریاں کر کے آپ کے بجلی کے بل میں آپ سے کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں، مختلف 2 نمبریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے کتنے مومنین ہیں جن کے بزنسز چل رہے ہیں، بینکس چل رہے ہیں، مختلف ادارے چل رہے ہیں، اور اسی نظام شیطان کے ذریعے سے وہ کما رہے ہیں، پھر کہیں مولانا نسل پاک نہیں ہے۔ ہمارا دینی سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بزنس وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے۔ بس یہ کہیں گے کہ مولانا حدیث قصہ پڑھوا دی تھی ہم نے اوپننگ میں، ہم نے 4 بکرے کٹوا دیے تھے اہل بیت کے نام پہ، یہ ہمارا بزنس ہے۔ ترکی کے مسلمان جب یورپ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ایک شیعہ نوجوان تھا، کہہ رہا ہے ایک ترکی کا، کیونکہ ان کا شعور نہیں ہے حلال و حرام کا زیادہ، تو کہہ رہا ہے وہ مرغی لے کر آیا کسی مارٹ سے اور وہ مرغی پکائی اس نے، میں نے اس کو کہا حلال ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں ہاں حلال ہے۔ تو میں نے کہا کہاں سے خریدی؟ اس نے کہا فلاں مارٹ سے لے کر آیا۔ کہا اس مارٹ میں تو حلال مرغی ہے ہی نہیں، اب کیسے کہتے ہو حلال ہے؟ کہا بھائی ہے نہیں ہے، میں یہاں پہ لایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے بنایا تو کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی۔ سارا کام حرام کیا حدیث قصہ پڑھ کے پاک کر دو گے؟ سارا بزنس تمہارا وہی ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ، وہی سود، وہی ساری 2 نمبریاں، اور آپ کہو کہ جناب ہم ہفتے میں 4 بکروں کو ذبح کر کے اور اہل بیت کا نام لے کے بزنس کو کیا کر دیں گے؟ حلال کر دیں گے۔ نہیں، یہ نظام آئیڈیالوجی پہ چلتا ہے۔ اگر آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین نہیں ہے، کیونکہ اس نظام میں حکمت ہے، اس نظام میں عقلانیت ہے، یہ نظام انسان کو امام مہدی سے ملاتا ہے، اور تب تک حجت خدا سے نہیں مل سکتے جب تک تم اپنی زندگی میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور امام حسین کے اصولوں پہ نہیں چلتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔